قرارداد نمبر 171 یہ کہ صوبہ میں زرعی آمدنی پر 5% کے حساب سے ٹیکس لاگو ہے، جبکہ دوسری جانب زراعت کے حوالے سے اخراجات کئی گنا بڑھ گئے ہیں، خصوصاً کاشتکاروں کو فرٹیلائزر، ڈیزل، ٹریکٹر و دیگر زرعی مشینری وغیرہ کے پرزیات کی مد میں بھاری اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ مزید برآں جن علاقوں میں ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے یا مشینوں کے ذریعے لفٹ کیا جاتا ہے، وہاں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے پیداواری لاگت میں حد درجے اضافہ ہوا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلابوں کی وجہ سے زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور اکثر علاقوں میں زمیندار نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ان بھاری اخراجات اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کاشتکاروں اور زمینداروں کی آمدنی اور بچت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے انہیں زرعی ٹیکس ادا کرنے میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ لہٰذا زمینی حقائق اور موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ زرعی آمدن پر ٹیکس کو ختم کرے یا ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 1% کرنے کو یقینی بنائے، تاکہ صوبے کے کاشتکاروں اور زمینداروں کو سہولت میسر ہو اور زراعت کا شعبہ بحالی کی جانب گامزن ہو سکے۔ شکریہ میڈم۔ قرارداد پیش ہوئی 171 ایڈمیسیبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، بلوچستان میں 80% آبادی جو ہے وہ لائف سٹاک اور زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے اور یہی ان کے روزگار کا ذریعہ ہے۔ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے پورے بلوچستان میں بالعموم اور بلوچستان کے گرین بیلٹ نصیر آباد میں بالخصوص تباہ کن صورتحال پیش ہم نے دیکھی ہے۔ پہلے طویل خشک سالی رہی اور اس کے بعد غیر معمولی بارشیں اور سیلاب، انہوں نے مل کر اس تمام علاقے کو ایسی صورتحال سے دوچار کیا ہے کہ لوگ اپنے روزگار کے مواقع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جناب اسپیکر، بلوچستان میں ٹیکس زرعی آمدنی پر 5% کے حساب سے لاگو ہے، اور یہ 5% اس کے علاوہ ہے جو کہ زمیندار اور کاشتکار آبیانہ اور عشر کی صورت میں دیتے ہیں، ڈھل کی مد میں دیتے ہیں، بیج اور کھاد کے اوپر دیتے ہیں، زرعی مشینری، ٹریکٹر اور زرعی مشینری کے پرزہ جات پر دیتے ہیں، اجناس کی نقل و حمل پر بھی جو ہے وہ ٹیکس ہے۔ تو اتنے سارے ٹیکسوں کی بھرمار میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمدنی بھی نہیں ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فصلیں بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور یہ اتنا سارا جو ٹیکس ہے کاشتکاروں کے اوپر وہ اس کو دینے سے قاصر ہیں۔ جناب اسپیکر، بلوچستان میں نہ تو کارخانے ہیں اور نہ ہی نجی شعبے میں روزگار کے مواقع ہیں۔ اگر یہ دونوں شعبے یعنی لائف سٹاک بھی اور زراعت بھی، اگر ان کو بھی کوئی حکومتی سرپرستی نہیں ملے گی اور ان کو بھی توجہ نہیں دی جائے گی تو صوبے کے 80% خاندانوں کو روزگار کے مواقع بالکل ناپید ہو جائیں گے، اور یہ روزگار کے مواقع ختم ہونے سے بے روزگاری کا ایسا سیلاب آئے گا جو کہ کسی بھی صورت میں قابو میں نہیں آئے گا، اور اس کے تباہ کن نتائج کئی سالوں تک چلتے رہیں گے۔ Mr. Speaker, in the coming years, the world would face two main problems. اور یہ global problems, they would be hunger and food security. And for this reason, countries around the world are giving special attention to agriculture, and they are giving extraordinary incentives to their farmers. ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہمارے ہاں بیج مہنگا، فرٹیلائزر مہنگا، پانی کمیاب، ٹیکسوں کی بھرمار۔ تو خود سوچئے کہ اس صورتحال میں جو زراعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ بد دل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ زراعت کے شعبے کی سرپرستی کی جائے،
اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اور موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نہ صرف زراعت کے شعبے کو اسپیشل سبسڈیز دی جائیں بلکہ آنے والے فائنانس بل میں یہ جو 5% زرعی آمدن ٹیکس لگایا گیا ہے کاشتکاروں پر، خصوصاً اس کو ختم کیا جائے تاکہ زراعت کا جو زبوں حال ہمارا شعبہ ہے وہ بحالی کی جانب گامزن ہو اور ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا موجب بنا رہے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ شکریہ۔